جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا نبي الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، فداك أمي وأبي يا رسول الله. وذلك انما تؤخذ تارة باعتبار الكمية واخرى باعتبار الكيفية، فعلى الاول قيل يا رحمن الدنيا لانه يعم المؤمن والكافر، ورحيم الآخرة لانه يختص لمؤمن، وعلى الثاني قيل يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا لأن النعم الأخروية كلها جسام، وأما النعم الدنيوية فجليلة وحقيرة. اور یہ کبھی کم کے اعتبار سے ملحوظ ہوتا ہے، لیا جاتا ہے، اور کبھی کیفیت کے اعتبار سے بھی لیا جاتا ہے. کم و کیف. اور جب کمیت کے اعتبار سے لیا جائے گا تو کہا جاتا ہے یا رحمان الدنیا، اے دنیا کے رحمان. اس لیے کہ مومن اور کافر دونوں کو عام ہوتا ہے. کم کا معنی مقدار، اور مقدار کا مطلب یہ ہوا کہ جن کے اوپر رحم کیا جائے ان کی مقدار زیادہ ہو بنسبت آخرت کے. دنیا میں مرحومین کی کمیت اور مقدار زیادہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی مہربانی کافر کو یہاں پہنچ رہی ہے، بلکہ دہری کو بھی پہنچ رہی ہے نا، فاسق کو بھی پہنچ رہی ہے، فاجر کو بھی پہنچ رہی ہے، عاصی اور مطیع دونوں کو پہنچ رہی ہے، مسلمانوں کو بھی پہنچ رہی ہے اس کی رحمت. تو کم کے اعتبار سے، یعنی کمیت میں ابلغ رحمان ہے. کس میں؟ سمجھ میں آیا کمیت کا معنی؟ کیوں؟ اس لیے کہ کمیت کے اعتبار سے ابلغیت رحمان میں اس لیے زیادہ ہے کیونکہ کمیت زیادہ ہے. اور کمیت کیسے زیادہ ہے؟ کیونکہ دنیا میں انہیں بھی رحم پہنچ رہا ہے، اللہ کی رحمت انہیں بھی پہنچ رہی ہے، جو کافر ہیں، جو فاسق ہیں، جو عاصی ہیں، جو دہری ہیں، انہیں بھی پہنچ رہی ہے. تو مرحومین یہاں زیادہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ لیکن آخرت میں مرحومین صرف مسلمان ہوں گے، ہے نا؟ صرف کون ہوں گے؟ مسلمان ہوں گے. وہاں کافر کو جو ہے نہیں ملے گا رحمت سے حصہ، کچھ حصہ نہیں ملے گا. تو وہاں کمیت کم ہوئی، ہے نا؟ تو اب آپ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن، تو رحمان کو مقدم کر دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کمیت کے اعتبار سے ابلغیت زیادہ پائی جاتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے کبھی کمیت کے اعتبار سے لیا جاتا ہے اور کبھی کیفیت کے اعتبار سے بھی. الاول فعل الاول، اول کے بنا پر یعنی کمیت کے اعتبار سے جب لیا جائے گا تو کہا جاتا یا رحمان الدنیا، اے دنیا کے رحمان، دنیا پر مہربانی کرنے والے.
لأنه يعم المؤمن والکافر، اس لیے کہ یہ مومن اور کافر دونوں کو عام ہوتا ہے۔ ورحیم الآخرہ کیا کہا جاتا ہے؟ لأنه یختص المؤمن، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ آخرت میں مہربانی صرف اور صرف کس کو پہنچے گی، ہے نا؟ تو کمیت کے اعتبار سے اس میں ابلغیت کم ہے اور رحمان میں زیادہ ہے، تو جس میں زیادہ ہے اس کو مقدم کیا گیا۔ وعلی ثانی، اور ثانی کے بنا پر، ثانی کا کون سا تھا؟ یعنی کیفیت کے اعتبار سے، تو کہا گیا یا رحمان دنیا والآخرہ، اے دنیا اور آخرت کے رحمان، ورحیمت دنیا، دنیا کے رحیم، لأن النعم الاخرویہ کلها جسام، اس لیے کہ تمام اخروی نعمتیں بڑی ہیں، کیا ہیں؟ وَأَمَّا النِّعَمُ الدُّنَوِيَّةُ فَجَلِيلَةٌ وَحَقِيرَةٌ، رات دنیاوی نعمتیں تو بڑی بھی ہیں اور چھوٹی بھی ہیں، ہے نا؟ تو اب کیا کہنا چاہا؟ تو کیفیت کے اعتبار سے کہ نعمت چھوٹی یا بڑی، یہ کیفیت ہوئی، ہے نا؟ تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں گے تو بھی رحمان کے اندر ابلغیت پائی جاتی ہے، کیونکہ رحمان دنیا اور آخرت دونوں کا وہ رحمان ہے، یعنی چھوٹی نعمتوں کو بھی دینے والا ہے، دے کر مہربانی کرنے والا ہے، اور بڑی نعمتوں کو بھی دے کر مہربانی کرنے والا ہے۔ لیکن رحمت دنیا کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیفیت کے اعتبار سے جو چھوٹی ہیں ان کے اعتبار سے وہ مہربان ہے، تو دنیاوی نعمتیں تو چھوٹی ہی ہیں نا، تو رحمت دنیا کہنا درست ہے۔ تو یعنی کم اور کیف دونوں اعتبار سے رحمان کو مقدم ہی ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ قرآن میں ہے نا؟ یہی بتانے کا مقصد ہے ان کا۔ وَإِنَّمَا قُدِّمَ، اور رحمان کو مقدم کیا گیا، وَالْقِيَاسُ يَقْتَضِي التَّرَقِّيَّ مِنَ الْأَدْنَىٰ إِلَى الْأَعْلَىٰ لِتَقَدُّمِ رَحْمَتِ الدُّنْيَا، اور رحمان کو مقدم کیا گیا، حالانکہ قیاس جو ہے ادنا سے اعلیٰ کی جانب ترقی کا تقاضا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ادنا سے اعلیٰ کی جانب ترقی کا تقاضا کرتا ہے۔ قیاس کا مطلب یعنی قانون یہ ہوتا ہے کہ ادنا سے اعلیٰ کی جانب ترقی ہوتی ہے نا، اس کو ترقی کہتے ہیں، اور اعلیٰ سے ادنا کی جانب جب جائے تو اسے تنزلی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہے نا، آدمی کہتا ہے ترقی ہو گئی، یعنی پہلی حالت سے بہتر حالت میں آیا، یہی نہ ترقی کا مطلب ہوا۔ اور اگر پہلی حالت سے بری حالت میں آیا، اس سے کم درجے کی حالت میں آیا، تو اسے کیا کہیں گے؟ اسے تنزلی کہیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان میں ابلغیت زیادہ ہے اور رحیم میں بنسبت رحمان کی ابلغیت کم ہے، تو اعلیٰ سے ادنا کی جانب نہ ہوا، کیا ہوا؟ حالانکہ قیاس یہ کہتا ہے کہ پہلے یوں کہنا چاہیے بسم اللہ الرحیم الرحمن، پہلے رحیم کہنا چاہیے پھر رحمان، تو اب رحیم سے اعلیٰ کی جانب ترقی ہوئی، رحیم سے یعنی ادنا سے اعلیٰ کی جانب ترقی ہوئی، لیکن یہاں تو الٹا معاملہ ہے، برعکس ہے۔ تو کہتے ہیں لتقدم رحمت الدنیا، رحمت دنیا کے متقدم ہونے کی وجہ سے۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ بات آپ کی صحیح ہے کہ قانون تو یہی ہے کہ ادنا سے اعلیٰ کی جانب ترقی ہوتی ہے،
مگر اس میں ایک اہم نقطہ موجود ہے. کیا موجود ہے؟ ایک نقطہ موجود ہے، اور اس نقطے کی افادہ کے نیت سے یہاں پر اس قانون کی خلاف ورزی ہو گئی. وہ قانون کیا ہے کہ ادنا سے اعلیٰ کی جانب ترقی. تو یہاں پر تو اعلیٰ پہلے آیا، الرحمن پھر رحیم. تو کہا اس لیے کہ رحمان جو ہے نا، یہ دنیا اور آخرت دونوں سے متعلق ہے. کس سے متعلق ہے؟ دنیا اور آخرت دونوں سے متعلق ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ دنیا آخرت سے متقدم ہے کہ نہیں ہے. تو جس کو تقدم حاصل ہے تو اسے بھی جو ہے حکایت میں بھی تقدم حاصل ہوگا. اسی لیے اللہ رب العزت نے نظم میں رحمان کو پہلے رکھا ہے نا. سمجھ میں آئی بات؟ ایک وجہ تو یہ بیان کر دیا. دوسری وجہ اب یہ بیان کر رہے ہیں کہ رحمان کو کیوں مقدم کیا ہے. وَلِأَنَّهُ صَارَ كَالْعَلَمِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ لَا يُوصَفُ بِهِ غَيْرُهُ. اور اس لیے کہ وہ علم کی طرح ہو گیا. رحمان کیا ہو گیا؟ رحمان کس کی طرح ہو گیا؟ علم کی طرح ہو گیا. اس حیثیت سے کہ اس کے ساتھ رب کے علاوہ کوئی اور موصوف نہیں ہوتا ہے. یعنی خالق کے علاوہ کسی اور پر رحمان کو نہیں بولا جاتا ہے، نہ اس کی صفت لائی جاتی ہے. صرف اور صرف ایک ذات کے لیے خاص ہے. اور وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات. گویا کہ رحمان جو ہے علم ذاتی کے درجے میں ہو گیا. کس کی ہو گیا؟ علم ذاتی کے درجے میں ہو گیا. اور جب وہ علم ذاتی کے درجے میں ہو گیا تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ کلمہ جلالت کے بعد فوراً اس کو لایا جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن فرمایا. سمجھ میں آئی بات؟ کیوں علم ذاتی کے درجے میں ہوا؟ کیوں؟ لأن معناه المنعم الحقیقی البالغ فی الرحمت غایتها. اس لیے کہ رحمان کا معنی وہ ہے، وہ منعم حقیقی جو رحمت میں اپنی غایت کو پہنچا ہوا ہو، اپنے کمال کو پہنچا ہوا ہو. یعنی رحمت کے اس درجے تک پہنچا ہوا ہو کہ اس کے بعد کوئی درجہ ہی نہ ہو. البالغ فی الرحمت غایتها، جو اپنی غایت کو پہنچا ہو رحمت میں. رحمت میں غایت کا کیا مطلب؟ یعنی اس کے بعد کوئی درجہ ہی نہ ہو، اس کے بعد رحمت کا کوئی جو ہے حصہ ہی نہ ہو. تو رحمت کا رحمت میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی غایت نہیں بلکہ اپنے کمال کو پہنچا ہوا ہے نا. کس کو پہنچا ہوا ہے؟ تو مطلب یہ ہوا رحمان کا وہ منعم حقیقی جو رحمت میں اپنے کمال کو پہنچا ہو. اور کوئی دوسرا تو نہیں پہنچتا نا اس کمال کو. نہیں پہنچا ہے نہ پہنچے گا. کہتے ہیں یہ معنی کہ رحمت میں اپنی غایت کو پہنچا ہو، ذالک لا یصدق ولا غیری، یہ معنی جو ہے دوسرے پر صادق نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ لأن من عداہ، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ جو ہیں یعنی مخلوق، فهو مستعیذ بلطفی و انعامہ، کبھی کبھی ادا نہیں ہوتا انعامہ، کیونکہ جو اللہ کے علاوہ ہیں یعنی مخلوق، یہ اپنی مہربانی اور انعام کے ساتھ عوض طلب کرنے والے ہیں. کیا ہیں؟ بدلہ چاہنے والے ہیں، عوض کو طلب کرتے ہیں. مہربانی کریں گے تو اس کا عوض طلب کریں گے. تو دو صورت ہے. اگر ریاکار ہے تو تعریف چاہے گا، ریاکار نہیں ہے تو کم از کم قیامت کے دن اس کا اجر چاہے گا. بہرحال عوض تو ہے.
اسی لیے آگے کہتے ہیں یرید بہی جزیلا ثواب، اس سے جو ہے اس حال میں کہ وہ اس سے عمدہ ثواب کا ارادہ کر رہا ہے، اور جمیلہ ثنائن، یا جو ہے اچھی تعریف کا، ریاکار ہے تو اچھی تعریف کرے۔ بھائی کوئی مال خرچ کر رہا ہے تو دو ہی صورت ہے، یا تو دنیا طلب کرے گا یا تو آخرت۔ آخرت کیا ہے؟ جزیلہ ثواب، اور دنیا کیا ہے؟ جمیل ثنا۔ قیامت کے روز اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے 3 گروہ لائے جائیں گے۔ ایک گروہ کہے گئے پروردگار میں نے تیرے کلام کو یاد کیا تاکہ تیرا نام بلند ہو سکے، تو اللہ کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے قرآن کو اس لیے یاد کیا ہے تاکہ لوگ تجھے حافظ کہیں، تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں، بہت اچھی قرات کرتا ہے اس لیے تو ہے، سو میں نے تجھے دنیا ہی میں اس کا اجر دے دیا، لوگ تجھے کہتے تھے اچھا قاری، تب کیا لینے آیا یہاں۔ دوسرا گروہ پہنچے گا مجاہدین کا، کہے گا کہ اے اللہ میں نے تیری راہ میں اپنی جان قربان کی ہے، اجر عطا فرما۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، میری راہ میں جان قربان کی ہے، تو نے اس لیے جان قربان کی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور لوگ تجھے بہادر کہتے بھی تھے، اچھی تعریف، جمیلہ ثنا۔ مالدار پہنچیں گے، اے اللہ میں نے تیری راہ میں خرچ کیا ہے، پروردگار کہے گا کہ تو نے اس لیے نہیں خرچ کیا تھا میری راہ میں، بلکہ تو نے خرچ اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے سخی لوگ کہیں، فیاض کہیں، اور تجھے لوگ کہتے تھے، اس کا اجر مل چکا ہے تجھے، ہے نا؟ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ نہیں سوچنا چاہیے؟ کیا آج جتنے اناؤنسری کرتے ہیں اور مقررین، جب تک کہ ان کے زمین و آسمان کے قلابے نہیں ملا دیے جاتے تو وہ بیچارہ مقرر خوشی نہیں ہوتا، وہ نعت خواں خوشی نہیں ہوتا۔ اجر ملے گا؟ میں اس بات کے سخت مخالف کہ اگر پوسٹر میں جو ہے القاب و آداب، یہ وہ دنیا بھر کے، بس صرف اتنا نام لکھو، فلاں فلاں، بس بات ختم، نہ تو خطیب ہندوستان لکھو نہ شاعر مشرق لکھ ڈالو۔ کیوں؟ ریاکاری ہے کہ نہیں ہے؟ اور نہ نعرہ لگانے کے اس کے بہرحال یہ سب باتیں ہیں۔ تو کہتے کہ جو اللہ کے علاوہ ہیں وہ سب اپنی مہربانی اور انعام سے عوض کو طلب کرنے والے ہیں، اس حال میں کہ وہ اچھے عمدہ ثواب کا ارادہ کرتے ہیں یا اچھی تعریف کا۔ یہ دونوں میں سے کوئی بھی ہو، غرض تو ہے ہی ہے نا، عوض تو ہے ہی ہے نا۔ او مذیع رقت الجنسیت، یا رقت جنسیت کو زائل کرنے والا ہے۔ کسی غریب آدمی کو آپ دیکھتے ہیں تو دل میں خیال آتا ہے کہ بیچارے کے پاس جو ہے سوکھی روٹی ہے کھانے کے لیے، اور ہمارے پاس دیکھو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں دی ہے نا۔ تو ایک دل میں جو ہے اس کے تعلق سے ایک بھاؤ پیدا ہوتا ہے۔ کیا پیدا ہوتا ہے؟ ایک رقت پیدا ہوتی ہے۔ کیا پیدا ہوتی ہے؟ دل نرم پڑتا ہے، ٹھیک؟ تو اپنے ہم جنس کو دیکھا نا، وہ بھی انسان، یہ بھی انسان ہے نا۔ تو جنسیت کی رقت کو زائل کرنے والا ہو، یعنی یہ جو اپنے ہم جنس کو دیکھ کر جو رقت طاری ہوئی ہے، اس رقت کو ختم کرنے کے ارادے سے اس نے کچھ خرچ کر دیا ہے نا۔ تو یہ بھی ایک غرض ہے، کیونکہ ہم جنس سے پیدا ہونے والی رقت کا ازالہ بھی تو ایک غرض ہے، ایک عوض ہے نا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ مخلوق ہیں، اللہ کے علاوہ جو ہم ہیں یعنی مخلوق، وہ اپنی مہربانی اور انعام کے ساتھ عوض طلب کرنے والے ہیں، اس حال میں کہ یا تو عمدہ ثواب کا ارادہ کریں گے، یا تو اچھی تعریف کا، یا تو ہم جنس سے پیدا ہونے والی رقیت کو زائل کرنے کا، او حب المال عن القلب، یا مال کو
دل سے مال کی محبت نکالنے کا ارادہ کرنے والے ہوں. بھائی کسی کو دیکھا غریب آدمی ہے تو ہم نے دے دیا، کہ ہمارے دل سے جو ہے مال کی محبت نکل جائے، صدقہ کرے، ہے نا. تو یہ ساری صورتیں ہیں. تو یہ سارے کیا ہیں؟ چار کے چاروں غرض ہیں. ثم انہ کل واسطہ، پھر یہ کہ وہ واسطہ کی طرح ہے، فی ذالک اس سلسلے میں، لأن ذات النعم ووجودها والقدرت علی ایصالها والداعیۃ الباعثۃ، یہ لأن پہ ہوگا نا سبق کو، اس لیے کہ تمام نعمتیں اور اس کا پایا جانا اور اس کے ایصال پر قدرت اور اس کا داعیہ جو اس پر جو ہے برانگیختہ کرنے والی ہو، والتمکن من الانتفاع بها، اور اس سے نفع اٹھانے کی قدرت حاصل کرنا، والقوى التي بها يحصل الانتفاع الى غیر ذلك من خلقه، اور وہ قوتیں جن کے ذریعے نفع اٹھانا حاصل ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، من خلقه، یہ اسی کی تخلیق سے ہے. لا يقدر علیہ احد غیرہ، اس پر اس کے علاوہ کوئی اور قادر نہیں ہوگا. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ایک بندہ جو ہے مہربانی کرتا ہے، بندہ مخلوق مہربانی کرتی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے نا؟ یا تو دنیاوی یا تو دینی. بنیادی طور پہ دو غرض، یا تو دینی یا تو دنیاوی. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ نعمتوں کی ذات، یعنی نفس نعمت اور اس کا پایا جانا، نفس نعمت اور اس کا وجود یعنی اس کا پایا جانا، پھر ان نعمتوں کے پہنچنے پر یا نعمتوں کے پہنچانے پر قدرت کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. پھر والداعیۃ، وہ داعیہ جو اس پر برانگیختہ کرنے والی ہو. کیا کرنے والی ہو؟ یہ داعیہ کون پیدا کرتا ہے؟ غریب کو دیکھا، ارے اللہ 10 دے دیں، ہیں؟ تو وہ داعیہ جو اس کو اس نعمت کے پہنچانے پر برانگیختہ کرتی ہے، وہ کون ہے؟ وہ کون داعیہ پیدا کرتا ہے؟ یہ بھی اللہ کی تخلیق سے ہے. والتمکن من الانتفاع بھی، اور ان نعمتوں سے نفع اٹھانے پر قدرت. کسی کو جو ہے نعمت ملی، اس نعمت سے نفع اٹھا رہا ہے، تو نفع اٹھانے پر جو قدرت ملی ہے وہ کس کی جانب سے ملی ہے؟ اللہ کی جانب سے. والقوى التي بها يحصل الانتفاع، یعنی وہ قوت جس کے ذریعے نفع اٹھانا حاصل ہوتا ہے. یہ قوت بھی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. الی غیر ذالک وغیرہ وغیرہ. من خلقہ، یعنی نفس نعمت اور اس کا پایا جانا اور ان نعمتوں کے ایصال پر قدرت، اور وہ داعیہ جو اس ایصال پر برانگیختہ کرنے والی ہو، اور ان نعمتوں سے اٹھانے پر قدرت، اور وہ قوتیں جن سے نفع اٹھانا حاصل ہوتا ہے، یہ من خلقہ الی غیر ذالک، یہ من خلقہ. اسی کا ترجمہ اردو میں کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. اردو میں ہم لوگ بولتے ہیں نا وغیرہ وغیرہ، تو عربی میں ڈبل نہیں بولا جاتا، الی غیر ذالک کہہ دیا جاتا ہے، یعنی وغیرہ وغیرہ. اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، یہ من خلقہ، اسی کی تخلیق سے ہے. تو لا یقدر علیہ احد غیرہ، تو کوئی اس کے علاوہ اس پر قادر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جب قادر نہیں ہو سکتا ہے تو رحمان تو وہی نہ ہوا ہے.
بس کریں. اب اس کے بعد